یکم تاریخ کو جرنیل اسلام خلیفہ ثانی بلکہ لا ثانی خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون کا نذرانہ پیش فرمایا، اور ابھی تک وہی عشرہ چل رہا ہے سال کی ابتدا کا۔ اسی عشرہ کے اخیر میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حیدر کرار کے فرزند حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ اسلام کے حوالے کر دیا۔ تو یہ سال کا اخیر، سال کا ابتدا، شروع اور آخر میں اہل اسلام کا قربانیاں دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام شروع میں ہو یا آخر میں ہو قربانی طلب کرتا ہے۔ اسلام قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس مناسبت سے آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنی ہے۔ حضرت حسین کی زندگی کے متعلق، ان کی سیرت کے متعلق موضوع کے لحاظ سے دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے حضرت حسین کی شان، مرتبہ اور مقام، دوسری چیز ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ موضوع کے اعتبار سے دونوں الگ چیزیں ہیں، اگرچہ شہادت بھی شان کا ایک رتبہ ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں مختلف ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو شان ہے، ان کی جو منزلت ہے، ان کی جو مرتبت ہے، وہ ان کو واقعہ کربلا کی وجہ سے صرف نہیں ملی، یعنی کہ حضرت حسین کی فضیلت صرف واقعہ کربلا نہیں، حضرت حسین اپنی شان میں واقعہ کربلا کا محتاج نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عظیم مقام تھا۔ تو حضرت حسین واقعہ کربلا کے محتاج نہیں۔ اسی طریقہ سے یہ جو محرم الحرام کی فضیلت ہے، یہ بھی واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں بنی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اسی شخصیت کی وجہ سے فضیلت بنی، بلکہ اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، کہ ہم نے جب سے آسمان و زمین بنائے ہیں اسی دن سے ہم نے 12 مہینے بنائے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 کو ہم نے اسی وقت سے فضیلت دے دی تھی۔ ہاں یہ ہوا کہ جب اس مہینے کے اندر حضرت حسین کو شہادت ملی تو حضرت حسین کی فضیلت بھی بڑھ گئی کہ عزت والے مہینے میں فضیلت ملی، اور اس محرم الحرام کی فضیلت کو بھی مزید 4 چاند لگ گئے۔ تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف واقعہ کربلا کی حد تک نہیں مانتے، جیسا کہ کچھ ہمارے دوست ہیں، ان کا وتیرہ ہے کہ حضرت حسین کی زندگی کی سیرت پہ نہیں بات کریں گے، حضرت حسین کے کردار پہ بات نہیں کریں گے، جس دین کی خاطر انہوں نے سر کٹایا اس دین کے پرچار نہیں کریں گے، صرف اور صرف واقعہ کربلا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لی۔ تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی مانتے ہیں، ان کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ ہم تو اس وقت سے حضرت حسین کو مانتے ہیں جب ام فضل میرے نبی کے پاس آئی، ابھی تک حضرت حسین پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ام فضل آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ کہ میں نے ایک ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا، میں تو بڑی حیران ہوں، پریشان ہوں، بیان کرنے کی بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ فرمایا ام فضل بتا تو صحیح وہ کیا تو نے خواب دیکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ بتانے کے قابل نہیں ہے، بڑا پریشان کن خواب ہے۔ فرمایا چل پھر بھی بتا دے، میں تجھے اس کی بہترین سی تعبیر بتا دوں گا، تعبیر کا مجھے پتہ ہے۔
फरमाती हैं इन्ना मुज़गतन ले जैसा देखा कुतियत व वुज़ियत फी हुजरी, कि मैंने देखा कि आपके जिस्म के हिस्सों में से एक हिस्सा जुदा हुआ और मेरी गोद में आके गिर गया। मैं तो बड़ी परेशान हो गई कि मेरे नबी के जिस्म के दो हिस्से हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कराए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हंसे, फरमाया खैरन रईते, उम्मे फजल ये जो तूने देखा है ना, खैरन रईते, तूने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, तूने बड़ा बेहतरीन ख्वाब देखा है। फरमाया क्या ताबीर है? आपने फरमाया ये जो मेरी बेटी फातिमा है ना, इस फातिमा को अल्लाह करीम जिगर का टुकड़ा एक बेटा देंगे, वो बेटा आपकी गोद में परवरिश पाएगा। ये ताबीर है इसकी। तो इसी से भी हजरत हुसैन की फजीलत और शान समझ आती है कि जिगर गोशा हजरत फातिमा का, बेटा हजरत फातिमा का जुदा हुआ हजरत फातिमा के जिस्म से, लेकिन ख्वाब में देखा जा रहा है कि मेरे नबी के जिस्म से टुकड़ा जुदा होके आया। हालांकि हकीकतन टुकड़ा तो वो हजरत फातिमा के जिगर का था, हजरत फातिमा के जिस्म का था। गोया के उम्मे हानी ने पूछा होगा कि या रसूल अल्लाह समझ नहीं आई कि बेटा जिस्म का टुकड़ा मैंने आपका देखा और ताबीर बताई जा रही है फातिमा के बेटे की, इसकी क्या वजह है? तो मेरे नबी ने फरमाया होगा उम्मे फजल तूने मेरा वो ऐलान नहीं सुना, फातिमा तो बुज़ा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो जो फातिमा के जिगर का टुकड़ा होगा वो भी तो मेरे जिगर का ही टुकड़ा होगा। तो हम तो उस वक़्त से हज़रत हुसैन को मानते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वजूद मुबारक अभी दुनिया में आया ही नहीं था। पैदा होने से पहले उनकी खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दे दी थी। बहरहाल फिर वो वक़्त आया, हजरत एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, मुस्कुराते हुए खुश हैं। नबी करीम ने पूछा ऐ अली बड़ा खुश नजर आ रहा है, खैरियत तो है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, उस खुशी में आपके पास आया हूं, तशरीफ लाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले गए, हजरत अली के घर में पहुंचे, फरमाया कहाँ है बेटा? बेटा उठा के नबी करीम की गोद में लाया गया। आपने पूछा कि अली क्या नाम रखा है, क्या नाम रखने का इरादा है? तो हजरत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह हर्ब नाम रखने का इरादा है। मेरा तो इरादा है कि इसका मैं हर्ब नाम रखता हूँ। हर्ब का माने जंगजू, जंग करने वाला, बहादुर। आपने फरमाया नहीं, मैंने इसका नाम हसन रखना है, मैं हसन इसका नाम रखूंगा। गोया के मेरे नबी कहना ये चाहते हैं कि अगर हर्ब नाम रखेगा तो फिर जंग की तासीर, जंग के असरात, जंगी पहलू इसमें ज्यादा नुमाया होंगे, लेकिन मैंने इसका नाम हसन रखना है। हसन तो वो है जिसके हुस्न की झलक मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। हसन हुस्न से है। हजरत हसन में मुकम्मल तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की झलक नजर आती थी। साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं लम यकुन अहदुन अशबह बिरसूलिल्लाह मिनल हसन इब्ने अली, कि लोगों अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके बेटों में, आपकी अज़वाज में, आपके रिश्तेदारों में, आपके कज़नों में अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा मुशाबहत मेरे नबी से किसकी है, तो फरमाते हैं मिनल हसन इब्ने अली, हजरत हसन से ज्यादा आप जैसा और कोई नहीं दिखता था। दूर से कोई देखता तो नजर आता कि शायद मोहम्मद और रसूलुल्लाह आ रहे हैं। कई मरतबा सहाबा इकराम हजरत हसन को देखते तो आपकी याद आ जाती, रो पड़ते। तो फरमाया ये हसन मैंने इसका नाम रखना है, इसमें मेरे हुस्न की झलक नजर आएगी, इसमें मेरे हुस्न के चमकार नजर आएंगे। और फरमाया मैंने इसका हसन नाम इस वजह से रखना है
کہ اگر میں حرب نام رکھوں گا تو جنگی اثرات غالب ہوں گے، اور میرے حسن نے تو پوری امت کو متحد کرنا ہے، اس نے تو دو جنگ کرنے والوں کے درمیان صلح کرانی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نا، ان نبنی ھذا سید، میرا یہ جو حسن بیٹا ہے یہ سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین، میرا یہ بیٹا، مجھے رب سے امید ہے کہ مسلمانوں کی دو اختلاف کرنے والی، دو لڑائی کرنے والی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو گویا کہ میرے نبی نے نام رکھتے ہوئے کہا کہ حرب نام رکھے گا تو پھر جنگ کا پہلو غالب ہوگا، میرے حسن نے تو حضرت معاویہ اور تیرے باپ علی کے درمیان صلح کرانی ہے، اس نے تو اتفاق کرانا ہے، اس نے تو جنگ کو ختم کرنا ہے، نام رکھا۔ تقریباً 1.5 سال کے قریب عرصہ گزرا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے سے داخل ہوئے، اسی طرح مسکراتے ہوئے، اسی طرح حشاج بشاج خوش۔ آپ نے فرمایا پھر کون سی خوشی کی خبر لائے ہو؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے ایک اور بیٹا دیا ہے۔ تو سمجھ آئی کہ حضرت علی کو بھی بیٹے دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایک اور بیٹا دیا ہے، تشریف لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، پھر حضرت حسین کو اٹھا کے آپ کی گود میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر میرے نبی پوچھتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میرا تو نام حرب رکھنے کا ہے۔ آدمی سوچتا ہے نا، پہلے سے سوچتا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں ایک کا نام یہ رکھوں گا، ایک کا نام یہ رکھوں گا، ایک کا نام یہ رکھوں گا۔ تو حسن و حسین کے پیدا ہونے سے پہلے میرے نبی کے حیدر کرار نے سوچ لیا تھا کہ میں نے حرب نام رکھنا ہے۔ پہلے کا نام آپ نے حسن رکھ دیا تو فرمایا چلو دوسرے کا رکھ لوں گا۔ فرمایا نہیں، اس کا نام بھی میں نے حسین رکھنا ہے۔ آپ نے نام رکھ دیا حسین۔ پھر فرمایا یہ تو بتاؤ کہ کیا اس کو کچھ گھٹی بھی دی ہے کہ نہیں، کچھ کھلایا پلایا بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت حسین علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کھلایا، ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، اپنا منہ مبارک حسین کے ہونٹوں پہ رکھا، اور سب سے پہلی غذا حسین کے منہ میں میرے نبی کا لعاب گئی۔ میرے نبی نے گھٹی حضرت حسین کو دی، حسین کے جوف میں، حسین کے پیٹ میں سب سے پہلی غذا میرے نبی کا لعاب گئی۔ ذرا سوچئے کہ دنیا والوں میں سے کسی کو گھٹی دینے کے لیے اس کی ماں کو بلایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کو گھٹی دو، کسی کی نانی آتی ہے، کسی کا چاچا آتا ہے، کسی کی ماسی آتی ہے، کسی کے خاندان کا کوئی رشتہ دار آتا ہے، لیکن قربان جاؤں حسین کی فضیلت پہ جن کو گھٹی دینے کے لیے آمنہ کے سردار چل کے آئے، نبی علیہ السلام چل کے آئے، اور پھر گھٹیاں بھی کسی کو دی جاتی ہیں شہد کی، کسی کو گھٹیاں دی جاتی ہیں کھجور کی، کسی کو گھٹی دی جاتی ہے چینی کی، کسی میٹھی چیز کی، لیکن میرے حسین کو جو سب سے پہلی غذا اور گھٹی ملی وہ آمنہ کے لال کا لعاب تھا، آپ کے لعاب دان تھا۔ اور یہ کوئی عام لعاب ہے؟ یہ وہ لعاب ہے صحابہ جس کے لیے ترستے تھے، یہ وہ لعاب ہے کہ جب آپ اس کو زمین پہ پھینکنے کا ارادہ فرماتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لعاب ہے کہ اگر کڑوے کنویں میں ڈلتا ہے تو وہ بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لعاب ہے جو حضرت علی کی آنکھوں پہ لگتا ہے تو حضرت علی کی آنکھیں زندگی بھر کبھی نہیں دکھتی۔ یہ وہ لعاب ہے جو حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگتا ہے، سانپ کے ڈسے ہوئے جگہ پہ لگتا ہے تو اس میں ایسے درد ختم ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ لعاب ہے جو سب سے پہلی غذا بنی حیدر کرار کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے نبی نے نام رکھا، نام رکھنے کے بعد اس کو گھٹی دی، اپنا لعاب مبارک حضرت حسین کے پیٹ میں ڈالا،
پھر اس کے بعد ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے حضرت حسین کے کان میں اذان دینا شروع کر دی۔ تو حضرت حسین کے کان میں اذان بھی کس نے دی؟ سوچیے، بیت اللہ میں اذان دینے کا وقت آئے، مسجد نبوی میں اذان دینے کا وقت آئے، مسجد حرام میں اذان دینے کا وقت آئے تو میرے نبی کہتے ہیں اٹھ بلال اذان دے، لیکن جب حسن کے کان میں اذان دینے کا وقت آئے تو میرے نبی خود کھڑے ہو جاتے ہیں، خود حضرت حسین کے کان میں اذان دی۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین بڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کاندھے پہ سوار ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دیکھا، جھوم اٹھا خوشی سے، کہتے ہیں واہ حسین تیری قسمت، کیا ہی تیری شان ہے، کیسی تو نے سواری، عظیم سواری، نعم المرکب یا غلام، کتنی عمدہ سواری ہے تیری۔ میرے نبی عرش پہ جاتے ہیں تو سواری جبریل بنتے ہیں، عرش پہ جاتے ہیں تو سواری براق بنتے ہیں، لیکن حسین کی شان دیکھو کہ حسین کی عمر ابھی تک 2-3 سال ہے اور کس کے کاندھوں پہ سوار ہے؟ نبی کے کانوں پہ سوار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بات تیری ٹھیک ہے، سواری عمدہ ہے، لیکن سوار بھی تو دیکھنا، سوار بھی تو حسین ہے، سوار بھی تو بڑا اعلیٰ ہے، سوار بھی تو بڑا عمدہ ہے۔ تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان فضیلتوں کو دیکھا جائے، ان مقام کو دیکھا جائے، مرتبت کو دیکھا جائے، رفعت کو دیکھا جائے، میرے نبی کی حدیث کی نظر میں دیکھا جائے، صحابہ اکرام کے اقوال کی نظر میں دیکھا جائے، حضرت حسین کے کردار کی صورت میں دیکھا جائے، جس پہلو میں دیکھا جائے حضرت حسین بے مثال شخصیت ہے، عظیم الشان شخصیت نظر آتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہما ریحانہ تاجا فی الدنیا، لوگوں یہ جو حسن و حسین میرے نواسے ہیں، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا والے جب پریشان ہوتے ہیں، کوئی غم آ جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، دنیا کے دکھوں سے تھک جاتے ہیں، سوچتے ہیں چلو کسی پارک میں چلتے ہیں، کہیں گھومنے چلتے ہیں، وہاں پہ پھول دیکھیں گے، وہاں پہ باغیچے دیکھیں گے، تو پھر ہمارا دل تر و تازہ ہو جائے گا، دل سے غم ہلکا ہو جائے گا۔ کوئی چمیلی کے پھول ڈھونڈتا ہے، کوئی گلاب کے پھول ڈھونڈتا ہے، کوئی کون سی کلیوں کی خوشبو اور پتیاں ڈھونڈتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کبھی پریشان ہو جاتا ہوں، لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے میرا دل دکھ جاتا ہے، میرا دل جب بوجھل ہونے لگتا ہے نا، تو میں بازار کی کلیوں میں نہیں جاتا، میں باغیچوں میں نہیں جاتا، میں گلاب اور چمیلی کی طرف نہیں جاتا، میں حسن و حسین کو دیکھ لیتا ہوں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں بازار، راستے میں اچانک دیکھا کسی جگہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ حضرت حسین، آپ کی زندگی میں حضرت حسین کی عمر صرف 7 سال تھی، 6.5 یا 7 سال، جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوت ہوئے، یعنی کہ حضرت حسین کا بچپن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ تو دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، آپ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اشارہ کیا، جس طرح محبت بھرے بچوں کو اشارہ کرتے ہیں، اور حضرت حسین شرمائے، حضرت حسین نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین وہاں سے دوڑ کے آئے، آپ بیٹھ گئے اور اپنے بازو کھول لیے، حضرت حسین آپ کے گلے لگے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بہت ساری دیر میں دیکھتا رہا کہ اللہ کے نبی بار بار حضرت حسین کو چومتے بھی رہے اور اپنے سینے سے لگاتے رہے۔ اور ویسے بھی محبت آپ دیکھیں تو جو آپ میں سے نانے ہیں، نانے کو نواسوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور پھر نواسا بھی حسین جیسا ہو اور نانا بھی رسول اللہ جیسا ہو، تو پھر محبت کیوں نہ ہوگی؟
ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے آئے، عشاء کی نماز تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھا دیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے خود نماز پڑھائی، صحابہ کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو حضرت حسین اٹھ کے آپ کی کمر پہ سوار ہو گئے۔ چھوٹے بچوں کی جس طرح عادت ہوتی ہے، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، تو آپ کے کاندھے پہ سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا۔ پیچھے صحابی کہتے ہیں کہ بہت ساری دیر جب آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا نا، تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا خیریت تو ہے، کیوں اتنا لمبا سجدہ ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حسین آپ کی پیٹھ پہ سوار تھے، میں نے پھر سر کو رکھ دیا سجدے میں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ کے نبی اپنی نماز کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ لمبا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو حضرت حسین کی یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں، ان سب میں سے ایک فضیلت ایسی ہے جو ان تمام فضیلتوں سے مقدم ہے۔ حضرت حسین کی یہ ساری فضیلتیں دوسری حیثیت کی ہیں، یہ ثانوی درجے کی ہیں، یہ بعد کی ہیں۔ ان کو گھٹی میرے نبی نے دی، ان کا نام میرے نبی نے رکھا، ان کے کان میں اذان میرے نبی نے دی۔ وہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، نبی کا نواسا ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری شانیں، یہ ساری عظمتیں، ساری رفتیں بعد کی ہیں۔ حضرت حسین کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ باقی ساری فضیلتیں مل کر بھی اللہ کے نبی کے صحابی ہونے والی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ وہ اس طرح کہ اگر بعد والی ساری کی ساری امت مل جائے، سارے تابعین مل جائیں، سارے تبع تابعین مل جائیں، سارے ائمہ مجتہدین مل جائیں، سارے فقہا مل جائیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ جنید بغدادی، ابن حجر، ابن اسیر، ابن کثیر، ساری امت کے فقہا، معلمین، مجتہدین، شہداء، صالحین، تابعین، ساری امت مل جائے، ایک دوسرے پہ کھڑے ہوتے چلے جائیں، کسی ایک صحابی کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ صحابی کی شان بڑی بلند ہے۔ تبھی تو میرے نبی نے کہا تھا، لوگو لا تمس النار من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، آپ نے فرمایا لا تمس النار، زندگی میں بھی آخرت میں بھی کبھی بھی آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور اس سے بڑھ کے فرمایا او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس کے جنتی ہونے میں تو شک ہی نہیں، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، میرے یار کو دیکھا، میرے کسی صحابی کی جس کو ایمان کی حالت میں زیارت ہو گئی تابعی بن گیا، فرمایا او رآ من رآنی، کبھی اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ کیوں؟ کہ صحابیت کا درجہ یہ کسبی نہیں وہبی ہے، کسبی نہیں وہبی ہے۔ اب یہ کسبی اور وہبی کیا ہوتا ہے؟ تو کسبی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان محنت کر کے حاصل کر لے، وہ عہدہ، وہ رفعت، وہ شان، وہ بلندی، وہ مقام جو انسان اپنی تعلیم سے، اپنی عبادت سے، اپنی محنت سے، اپنی ذہانت سے، اپنی کوشش سے حاصل کرے، اس کو عربی میں کہتے ہیں کسبی۔ اور جو فضل، جو مقام رب کے فضل سے عہدہ ملے اس کو کہتے ہیں وہبی۔ تو یہ صحابیت کا جو درجہ ہے یہ کسبی نہیں وہبی ہے۔
یعنی کیا مطلب کہ کوئی آدمی زیادہ عبادتیں کرنے سے صحابی نہیں بن جاتا، کوئی زیادہ صدقے کرنے سے بھی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی زیادہ خیرات کرنے سے بھی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی زیادہ نوافل پڑھنے سے صحابی نہیں بن سکتا، بلکہ صحابی اللہ کے فضل سے بنتا ہے۔ زیادہ عبادتیں کرے گا تو عابد بن جائے گا، زیادہ روزے رکھے گا روزے دار بن جائے گا، زیادہ حج کرے گا حاجی بن جائے گا، زیادہ خیرات کرے گا لوگ اس کو سخی کہنے لگ جائیں گے، اور اگر لوگ زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا تو صوفی بن جائے گا، جہاد کرے گا تو شہید بن جائے گا، اور اگر تبلیغ دین کی کرے گا تو مبلغ بن جائے گا، حدیث پڑھائے گا تو محدث بن جائے گا، قرآن پڑھے گا تو قاری بن جائے گا۔ یہ ساری فضیلتیں اپنے بس میں ان ساری فضیلتوں سے صحابی نہیں بنتا، صحابی آمنہ کے لال کے دیدار سے بنتے ہیں۔ اپنے مقام سے اپنی محنت سے کوئی صحابی نہیں بنتا۔ جس پہ رب کا فضل ہو، جس پہ رب کی شان ہو، جس کو رب ذوالجلال یہ مقام عطا کرنا چاہیں تو وہ آدمی صحابی بنتا ہے۔ حضرت حسین کی یہ شان ہے، ساری شانیں بات ہے۔ نام رکھنا، آپ کا ان کو گود میں لینا، آپ کا نواسا ہونا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کو سینے سے لگانا، جنتیوں کا سردار ہونا، یہ ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ان سے بڑی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اب ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تقابل کرنے بیٹھ جاتے ہیں حضرت حسین کے ساتھ یزید کا، کہ حسین ہی ہو یا یزیدی ہو، یزید کے ساتھ ہو یا حسین کے ساتھ ہو۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تقابل کیسا، کہاں زمین اور کہاں آسمان، کہاں پہ ریت کا ذرہ، کہاں پہ آسمان کا تارا۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کتھے گٹا تو کتھے بھر بٹا، کتھے حسین تو کتھے یزید۔ اگر یہ ساری دھرتی یزید جیسوں سے بھر جائے، سارے پہلے بھی آ جائیں بعد والے بھی آ جائیں، ساری دھرتی یزید جیسوں سے بھر جائے تو حسین کے طلبوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حسین کا تقابل کہاں؟ حسین میرے نبی کا صحابی ہے، وہ نواسے رسول ہے، وہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ حیدر کرار کا فرزند ہے، وہ فاطمہ کی آنکھ کا تارا ہے، وہ جنت کے سرداروں کا، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ ان کے پیٹ میں پہلا لعاب، پہلی غذا میرے نبی کا لعاب ہے۔ تو حضرت حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کو بھی مانتے ہیں، ان کے مقام کو بھی مانتے ہیں، ان کی یہ نہیں کہ صرف ہم ان کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف شان بیان کرنے کی حد تک مانتے ہیں، اور ان کا یہ بیان کرنے کا جنگ بھی صرف واقعہ کربلا کو بیان کیا، کچھ لوگوں کو رلایا، مصائب بیان کیے، نہ حضرت حسین نے کس لیے قربانی دی کوئی تذکرہ نہیں، حضرت حسین نے کس لیے سر کٹایا کوئی پتہ نہیں، حضرت حسین کے بیٹے، حضرت حسین کی بہنیں، انہوں نے ان کا سر تن سے جدا ہوا کس لیے، کس دین کی خاطر؟ اس نانے کے دین کو تو سب نے بھلا دیا، اس کو تو کوئی نہیں دیکھتا، صرف قربانیوں پہ روتے ہیں، جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے اس مقصد کو۔ اور پھر دوسرے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن میں ہمیں چاہیے ہم حسین کی سیرت اپنائیں، یہی چاہیے نا۔ حضرت حسین کے ماننے والے کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اس دن کے اندر جو فعل حضرت حسین نے کیا، جو کردار حضرت حسین نے نبھایا، جو فعل میرے حسین کا تھا، ہم اس سیرت کو اپناتے۔ اور یزید اور اس کے حواریوں کا، ابن زیاد اور اس کے حواریوں کا، آل رسول اور آل بیت کے دشمنوں کا جو کردار تھا، ہمیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسین کا کردار کیا تھا؟ دین پہ عمل کرنا۔ حضرت حسین کا کردار تھا اسلام کی خاطر سر لٹانا، حضرت حسین کا کردار تھا صبر کرنا، حضرت حسین کا کردار تھا مشکل میں بھی سر کو سجدے سے نہ اٹھانا۔ اور مد مقابل کا کیا کام تھا؟ حضرت حسین پہ چھریاں چلانا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہانا،
خوشیاں منانا، خوش ہونا، یہ حضرت حسین کے دشمنوں کا کردار تھا۔ آج خون کون بہا رہے ہیں؟ دعویٰ حضرت حسین سے محبت کا کردار یزید والا، دعویٰ حسین سے محبت کا کردار ابن زیاد والا، خوشی کی مٹھائیاں، خوشی کے کھانے حضرت حسین، اور پھر کہتے کہ حضرت حسین کو تو کئی دن پانی نصیب نہیں ہوا، اور یہ کس چیز کے پانی ہے؟ ہمیں تو ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے تھا۔ حضرت حسین کو تو ان دنوں کے اندر کھانا نہیں ملا، ان دنوں کے اندر پانی نہیں ملا، تو کس چیز کے شربت پی رہے، کس خوشی میں پی رہے شربت؟ حسین کا کردار نبھاؤ، یزید کے کردار سے بچو۔ اور حضرت حسین نے جس کردار کے لیے، جس دین کے لیے، جس شریعت کے لیے، جس نانے کے لیے سر کو کٹایا، اللہ رب العزت ہمیں اس دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔